السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جامعہ کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے، ایڈمیشن اوپن ہے۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جامعہ نے ایک نیا پورٹل جو ہے ایڈمیشن کا لانچ کیا ہے۔ پچھلے سال کی طرح یہ نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا انہوں نے ویب سائٹ کو بھی چینج کیا ہے اور طریقہ کار بھی مختلف ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کو پریکٹیکل آج ایڈمیشن بھیج کر دکھائیں گے کہ آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میرے ساتھ رہیے۔ تسجیل الدخول پر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ تسجیل کا ایک نیا پیج اوپن ہو جائے گا۔ تو یہاں سے آپ مختلف لینگویجز بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے عربی ہے، انگلش ہے، یہ دوسری جو ہے نا زبانیں بھی ہے، اور آپ کے پاس اردو بھی موجود ہے۔ تو اردو کو میں اس لیے سلیکٹ نہیں کر رہا کیونکہ اردو کے اندر جو ہے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، مطلب صحیح طریقے سے نہیں لکھی ہوئی تھی، میں نے چیک کیا ہے پہلے، تو اس لیے میں عربی کو ہی سلیکٹ رہنے دیتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے دیکھیں ای میل ایڈریس وغیرہ کا آپشن ہے، تو میں سب سے پہلے اپنا ای میل یہاں سے کاپی کر لیتا ہوں۔ کاپی میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں۔ یہاں پر دوبارہ کنفرم کرنے کے لیے دوبارہ یہ ای میل آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے، اور یہاں پر آپ نے اپنا موبائل نمبر جو ہے نا وہ لکھ دینا ہے جس کے اوپر آپ ایڈمیشن بھیج رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پر اپنا موبائل نمبر جو ہے کنٹری کوڈ کے ساتھ انٹر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہاں پر آپ ملک سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں میں نے سرچ میں بھی مارا تو پاکستان آ گیا، تو یہاں پر میں اپنا پاکستان کا نمبر لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہوگا کہ آپ کنٹری کوڈ کے ساتھ لکھ دیں۔ تو یہ میں نے نمبر اپنا لکھ دیا ہے۔ اس سارے فارم کو میں فل کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر آپ کو میں آگے کا پروسیس بتاتا ہوں۔ تو یہاں پر آپ نے اپنا جو ہے نا پاسورڈ جو ہے نا وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پاسورڈ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جو آپ کو یاد رہے۔ یہاں سے آپ نے جنسیت سلیکٹ کرنی ہے، تو آپ مرد ہیں یقیناً، کیونکہ اس جامعہ اسلامیہ کے لیے عورتیں جو ہے نا ایڈمیشن نہیں کر سکتی، تو آپ نے ذکر کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں دیکھیے یہاں پر جو ہے نا تھوڑا سا میرے خیال میں پاسورڈ کے اندر مسئلہ آ گیا، تو میں دوبارہ اس کو انٹر کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی میچ ہو گیا۔ یہاں پر پاسورڈ لکھنا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے۔ دوبارہ وہی پاسورڈ آپ نے نیچے کنفرم کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر آپ نے صحیح طریقے سے اپنی جو تاریخ پیدائش ہے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کلک کریں گے، آپ نے جو ہے نا سال کو سلیکٹ کرنا ہے۔ یہ میں 1996 لکھ دیتا ہوں، 1 جنوری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ والا جو کوڈ ہے یہاں آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ اس کے بعد انشاء حساب، تو یہ آپ کی ای میل کے اوپر انہوں نے تم تسجیل بنجاح یرجى تفعیل حسابک عبر الرابط المرسل الى بریدک الیکٹرونی، ٹھیک ہے۔ آپ کی ای میل ایڈریس پر انہوں نے ایک لنک سینڈ کیا ہے، اس لنک کے ذریعے پھر ہم آگے چلیں گے۔ یہ دیکھیں جامعہ کی طرف سے مجھے ای میل آ چکی ہے، تو میں تاکید کے اوپر کلک کرتا ہوں، تو یہ دیکھیں یہاں سے پھر یہاں بھی وہی آپ نے ای میل ایڈریس ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اپنا ای میل ڈال دیتا ہوں، بلکہ میں نے اس کو کاپی کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں نے ای میل ڈال دیا، اور یہاں پر آپ نے پاسورڈ اپنا انٹر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تسجیل الدخول پر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہیں، ان کو آپ نے اچھی طرح پڑھ لینا ہے، بلکہ انشاءاللہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ آگے ساری چیزیں میں آپ کو وضاحت کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ تو یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں، البیانات الشخصیہ، بیانات التواصل، بیانات الاکیڈمیہ،
الخلفیہ، العلمیہ، المسارات، الرغبات، المفقات، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ ہم یہ ساری چیزوں کو فل کریں گے. تمام معلومات آپ کو یہاں پر فل کرنی ہے. تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کے پاس ہے الاسم بالعربیہ حسب الجواز. پاسپورٹ کے مطابق یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے عربک کے اندر، ٹھیک ہے، اور یہاں پر پھر آپ نے انگریزی کے اندر پاسپورٹ کے مطابق نام لکھنا ہے. تو پہلے میں ان کو فل کر لیتا ہوں اور پھر آپ کے پاس واپس آتا ہوں. تو جی ہاں، یہ ساری چیزیں میں نے فل کر دی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہے الاسم بالعربیہ حسب الجواز. پاسپورٹ کے مطابق عربی کے اندر آپ نے نام لکھنا ہے. میں نے ایک فرضی نام یہاں پر لکھ دیا ہے. پھر آپ کے پاس ہوتا ہے الاسم الثانی، اسم الثالث، یہ اختیاری ہیں آپ کے پاس. یہاں پر آپ نے اسم الرابع یعنی کہ جو آپ کا لقب وغیرہ ہے، جس طرح خان ہم کہتے ہیں کہ میرا نام محمد خان ہے، یا اس طرح آپ نے اس خانے کے اندر لکھنا ہے. یہاں پر آپ نے لازمی لکھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر پاسپورٹ کے مطابق جو پاسپورٹ کے اوپر آپ کا نام ہے انگریزی کے اندر، وہی نام بالکل سیم ادھر لکھنا ہے، اور جو آپ کا لاسٹ نام ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے الجنسیہ کے اندر اپنے ملک کو سلیکٹ کرنا ہے. تو میں پاکستان سے ہوں، میں نے پاکستان سلیکٹ کیا ہے. اصل الجنسیہ کہاں، یعنی کہ اصل آپ کون سے ملک کے ہیں. تو یہاں پر بھی آپ نے اپنے اسی ملک کو سلیکٹ کرنا ہے جہاں آپ جس ملک سے اصل سے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پر الجنس مطلب آپ مرد ہیں یا عورت، یہاں پر آپ نے ذکر کو سلیکٹ کرنا ہے. اچھا، حالہ اجتماعیہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں تو شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ. تو اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو اعزب لکھنا ہے، اور شادی شدہ ہیں تو متزوج لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ پھر آپ کے سامنے یہاں پر آپ کے پاسپورٹ تاریخ المیلاد ہے، آپ کی برتھ آف ڈیٹ آپ کی لکھی ہوئی ہے. یہ پہلے جب آپ نے تسجیل کی تھی اس وقت آپ نے لکھی تھی، آپ کی عمر بھی ساتھ میں لکھی ہوئی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر دولت المیلاد کون سا ہے، کون سے ملک میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس ملک کو یہاں پر لکھنا ہے. کون سے شہر کے اندر پیدا ہوئے ہیں اس شہر کا نام یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی مادری زبان کون سی ہے وہ سلیکٹ کرنی ہے. میں نے یہاں پر اردو کی ہے، یہاں پر ہندی بھی موجود ہوگی، دوسری بھی زبانیں ہیں، تو آپ نے اپنی مادری زبان یہاں پر سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، الرقم الوطنی، آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہے، یعنی کہ آپ کے ملک کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ یہاں پر آپ نے اس کا نمبر جو ہے یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی آپ نمبر لکھ سکتے ہیں، یہ اتنا ضروری نہیں ہے، لیکن آپ نے یہاں پر ضرور اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس آئی ڈی کارڈ تو ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے یہاں پر اس کو سلیکٹ کر لینا ہے لدی اقامہ، یعنی کہ میں یہاں ملک میں مستقل طور پر رہنے والا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے جواز السفر، آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے. یہاں پر اچھی طرح آپ نے اپنا پاسپورٹ نمبر دیکھ کر لکھنا ہے، کوئی غلطی نہ ہو. اس طرح پاسپورٹ آپ نے کہاں سے ایشو کروایا وہ سٹی یہاں پر لکھنی ہے، ٹھیک ہے. پاسپورٹ کی جو ایشو ڈیٹ ہے یہاں پر لکھنی ہے آپ نے، اور جو اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے یہاں پر آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے، اچھی طرح چیک کر کے. اس طرح دیانہ، آپ کا مذہب کون سا ہے، ٹھیک ہے، اسلام ہے. یہاں پر مذاہب آئے گا تو یہاں پر آپ نے اخرى کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. مسلم منذ الولادہ، میں پیدائشی مسلمان ہوں، یہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اسم الاب کامل مکمل اپنے والد کا نام لکھنا ہے. میں نے ایک فرضی نام یہاں پر لکھ دیا ہے. اور اس کے بعد اس کی مطلب کون سے ملک سے ہے وہ ملک سے جو ملک یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں نے پاکستان سلیکٹ کی ہے. تو آپ اگر عربی کے اندر جو ہے نا داخلہ بھیج رہے ہیں تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کو اس طرح نیچے لا کر بھی آپ بہت سارے ملک پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں پر جب آپ پاکستان جس طرح میں نے لکھا تو میرے سامنے پاکستان آ گیا جو آپ کا ملک ہوگا. اگر آپ انڈیا سے الہند لکھیں گے تو وہ بہت جلدی آپ کو مل جائے گا. تو اس طرح الجنسیہ اخرى مطلب کوئی اور جنسیت آپ کے پاس ہے، کسی اور ملک کی نیشنلٹی ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو یہاں پر آپ اس کو لکھ دیں، نہیں تو اس کو ضروری نہیں ہے، بس اس کو یہاں پر الجنسیہ رہنے دیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بلد الاقامہ، کون سے ملک میں ابھی آپ رہ رہے ہیں، تو میں نے اپنے ملک کو سلیکٹ کر لیا ہے. تو اس کے بعد جو ہے نا یعنی کہ آپ کے والد کون سے ملک میں رہ رہے ہیں، تو یہاں پر میں نے اپنے ملک کو سلیکٹ کر لیا. الوظیفۃ الحالیہ، ابھی وہ کون سا کام کر رہے ہیں، جاب کون سی کر رہے ہیں، تو میں نے لا یعمل لکھ لیا. اگر آپ کے والد صاحب کوئی کام کرتے ہیں تو آپ نے وہ بھی یہاں پر لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے.
نہیں تو آپ نے لا یعمل لکھ دیں تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر اسم الام کاملا، مکمل اپنی والدہ کا نام لکھنا ہے، میں نے ایک فرضی نام لکھ دیا، آپ مکمل نام لکھیں۔ اس کے بعد جنسیہ سلیکٹ کریں، میں نے پاکستان سلیکٹ کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے بلد الاقامہ پاکستان ہے، العمل کون سا کام کرتی ہیں، کوئی کام نہیں کرتی، کوئی نوکری جاب وغیرہ نہیں کرتی۔ اس کے بعد یہ چیزیں اختیاری ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو آپ نے رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سبب الرغبہ فی الدراسہ، آپ مدینہ یونیورسٹی میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو رغبت کیوں ہو، مطلب اس چیز کی طلب کیوں ہوئی، خواہش آپ کی کیوں ہے، تو میں نے یہاں پر لکھ دیا انا احب مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والدراسہ فیہا، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شہر ہے اس سے محبت کرتا ہوں اور اس کے اندر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کچھ بھی یہاں پر عربی کے اندر جو ہے نا لکھ دینا، ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے عبارت لکھی آپ وہ عبارت لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے اچھی طرح اس کو چیک کر دینا ہے۔ اور ایک بات ضروری ہے کہ یہ جتنے بھی ریڈ کلر کے آپ کو ڈاٹ نظر آ رہے ہیں نا، یہ چیزیں لازمی ہیں، ان کو آپ نے لازمی جو ہے نا بھرنا ہے، فل کرنا ہے، ان کو فل کیے بغیر اب آگے نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے۔ باقی جہاں پر ریڈ ڈاٹ نہیں ہے تو وہ اختیاری ہیں آپ کے پاس، اگر چاہیں تو بھر لیں، نہیں تو ان کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حفظ البیانات پر آپ کلک کریں گے۔ حفظ البیانات کو کلک کرنے کے بعد، اس کو حفظ کرنے کے بعد آپ نے تالی کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے وہی جو آپ نے معلومات درج کی تھی شروع میں، وہ آپ کے پاس یہاں پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ باقی جتنی بھی معلومات ہیں میں درج کر لیتا ہوں اور پھر آپ کے پاس واپس آتا ہوں۔ تو جی ہاں، یہ جتنی بھی معلومات تھی وہ میں نے یہاں پر درج کر دی ہیں۔ یہ آپ کی جو الورید الیکٹرونی ای میل ایڈریس ہے، یہ پہلے جو آپ نے تسجیل کیا تھا یہ وہ ہے، اور یہ آپ کا بنیادی ای میل اور بنیادی موبائل نمبر ہے۔ اچھا، جوال اخرى، یہ دوسرا موبائل نمبر آپ نے یہاں پر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو دوسرا موبائل نمبر ہے وہ لازمی یہاں پر، یہ لازمی ہے یہاں پر آپ نے دینا ہے۔ پھر آپ کے پاس جو ہے نا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے تو یہاں پر اس کا لنک آپ نے دے دینا ہے، اپنی ٹویٹر کی جو پروفائل لنک ہے وہ یہاں پر آپ نے انٹر کر دینی ہے۔ اس کے بعد فیس بک کا جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینا ہے، لیکن چونکہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بنا رہا ہوں تو اس لیے میں نے لا یوجد، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ لا یوجد اور اس میں بھی لا یوجد لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیانات الموقع، یہ درخواست گزار کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہے یہاں پر درج کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے وہ کون سے ملک میں رہتا ہے، کون سے ملک سے ہے، تو یہاں پر آپ نے ملک سلیکٹ کرنا ہے، میں نے پاکستان کو سلیکٹ کیا ہے۔ اچھا، اس کا ایریا کون سا ہے، یہاں پر آپ نے ایریا، ریجن جس کو انگلش میں کہتے ہیں، وہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر سندھ سلیکٹ کر دیا ہے۔ اور المدینہ مطلب سٹی کون سی ہے، تو آپ نے سٹی جو ہے نا سلیکٹ کرنی ہے، میں نے یہاں پر اپنی سٹی سلیکٹ کر لی ہے۔ اور الحی کا مطلب ہے ضلع کون سا، یہاں پر آپ نے ضلع کو جو ہے نا سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کے ضلع کا نام ہے وہ یہاں پر آپ نے پورا کا پورا لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اشارے کا مطلب ہے کہ گلی کون سی ہے، ٹھیک ہے، گلی نمبر لکھ دینا ہے۔ اگر گلی نمبر آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، تو آپ نے کوئی بھی یہاں پر نمبر ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جو ہے نا اپنے فل لازمی کرنا ہے، چھوڑ نہیں سکتے۔ اس طرح جو ہے نا آپ کی کون سی منزل ہے، منزل نمبر لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ایک فرضی لکھ دیں۔ اس طرح بلڈنگ نمبر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو وہ بھی فرضی لکھ دیں، اگر ہے تو یہاں پر بلڈنگ نمبر لکھ دیں۔ اور یہاں پر پوسٹل کوڈ جو ہوتا ہے، پوسٹ کوڈ، وہ آپ لکھ دیں، آپ کے ایریا کا پوسٹ کوڈ کون سا ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ بھی آپ کوئی سا بھی نمبر یہاں پر آپ انٹر کر دیں، خالی مت چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جہت و مدینہ، مطلب آپ کا جو شہر ہے یہ ملک کی کون سی طرف جو ہے یہ واقع ہے، جنوب کی طرف ہے، شمال کی طرف ہے، تو جس طرف بھی واقع ہے تو وہ چیز آپ یہاں پر سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا اختیاری ہے، اس کو رہنے دیں۔ اچھا، اقرب السفارہ، سب سے قریب سفارت خانہ کون سا ہے، یعنی ایمبیسی کون سی ہے، تو آپ نے سعودی ایمبیسی جو بھی آپ کو قریب پڑتی ہے، کون سے شہر میں پڑتی ہے، وہ آپ نے یہاں پر بلکہ کوئی بھی سفارت خانہ جو قریب ہے یہاں پر آپ نے اس کو لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا یہاں پر بیانات و قریب، ایک رشتہ دار کی معلومات آپ نے یہاں پر درج کرنی ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو، چچا زاد بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر اپنے بھائی کی معلومات لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مکمل نام لکھنا ہے یہاں پر، تو اس کے ساتھ آپ کا رشتہ داری کون سی ہے، صلہ کون سا ہے، تو یہاں پر میں نے الاخ بھائی لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد اس کی جو ایڈریس ہے اس کا وہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، مختصر بالکل ایڈریس لکھنا ہے، جس طرح مطلب میں نے کراچی پاکستان لکھ دیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی مختصر اپنی سٹی کا نام لکھ کے، اپنے ملک کا نام لکھ کے مختصر ایڈریس لکھ دینا ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار کی بھی آپ نے معلومات درج کرنی ہے، لیکن یہ آپ کے پاس اختیاری ہے، مطلب آپ اس کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، چھوڑ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے بیانات مدرسی، مطلب آپ کا جو استاد ہے اس کی معلومات اگر آپ درج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی اختیاری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری معلومات آپ نے اچھی طرح بالکل دیکھ کے صحیح درج کرنی ہے، کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے نام وغیرہ میں، اور اس کے بعد آپ نے حفظ کے اوپر یہاں پر کلک کر دینا ہے۔ تو دیکھو تم الحفظ، یہ حفظ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ پھر ہم آگے چلتے ہیں، التالی پر کلک کریں تو یہاں پر البیانات الاکیڈمیہ، یعنی کہ آپ کی تعلیمی جو سرگرمیاں ہیں اس کے بارے میں یہاں پر آپ نے معلومات درج کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں ان سب کو فل کر لیتا ہوں، پھر آپ کے پاس واپس آتا ہوں اور اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ جی یہ میں نے فل کر دی ہے فارم، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کرتا ہوں، البیانات الاکیڈمیہ، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو آپ نے سند حاصل کی ہے وہ کون سی ہے، ٹھیک ہے، الدرجۃ العلمیہ، ٹھیک ہے، ثانوی ہے، سیکنڈری کی ہے، ثانویہ کی ہے، یا بیچلرز کی ہے، یا ماجسٹر کی ہے، مطلب ماسٹر کی ہے۔ تو ان میں سے جو بھی سند آپ کے پاس ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے، تو میں نے یہاں پر ثانویہ سلیکٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر الاسم کما ہوا فی الشہادتی باللغۃ العربیہ، یہاں پر عربی کے اندر آپ نے نام لکھنا ہے جو آپ کی شہادت کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، عربی کے اندر لکھنا ہے۔ اس کے بعد الاسم کما ہوا فی الشہادت باللغہ انگلیزیہ، یہاں پر آپ نے جو آپ کا سرٹیفکیٹ کے اوپر شہادت یعنی ڈگری کے اوپر نام ہے وہ آپ نے یہاں پر انگلش کے اندر لکھنا ہے، یہاں پر ڈگری کے مطابق، سند کے مطابق عربی کے اندر، اور یہاں پر سند کے اوپر جو آپ کا نام ہے وہ آپ نے انگلش میں یہاں پر لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دولت الشہادہ، آپ نے یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند کہاں سے حاصل کی، اس ملک کا نام یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شہادت کی قسم کون سی ہے، نوع الشہادہ قسم کون سی ہے، یہاں پر آپ کے پاس دو حکومی مطلب گورنمنٹ والی ہے، گورنمنٹ کی ہے، یا اہلی مطلب نجی ہے، کسی مدرسے کی ہے، یا پرائیویٹ کسی مطلب مدرسے کی یا اسکول کی ہے، اس کو آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے۔ مدرسے کی ہے تو یہ سلیکٹ کریں گے، حکومت کی طرف سے ہے، کسی سرکاری ادارے کی طرف سے ہے تو آپ نے حکومی کو سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر کچھ جامعات کے نام آ رہے ہیں، المدارس المعادلہ، جو مساوی مدارس ہیں جو اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ میں مقبول ہیں، ان کے نام انہوں نے یہاں پر درج کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے نام ہیں، اگر آپ کے مدرسے کا نام یا اسکول کا نام یہاں پر نہیں ہے تو پھر آپ یہاں پر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے تو سلیکٹ کر رکھا ہے جہاں سے میں پڑھا ہوں، تو نام موجود ہے، جامعہ بکر الاسلامیہ کراچی میں ہے، تو میں نے یہاں پر سلیکٹ کر دیا اس کو۔ اگر آپ کے یہاں اسکول یا مدرسے کا نام نہ ہو تو آپ نے یہاں پر اسم المدرسے کے خانے کے اندر اس کا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تاریخ الحصول علی الشہادہ، آپ نے یہ سرٹیفکیٹ، یہ سند کب حاصل کی تھی، وہ تاریخ جو سند کے اوپر درج ہوتی ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنی ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح تاریخ لکھنی ہے جس تاریخ کو آپ کو سند جو ہے حاصل ہوئی تھی۔ اس کے بعد المعادل تراکمی، پرسنٹیج آپ کی کتنی ہے، مطلب یہ جو سند آپ نے حاصل کی ہے اس کی پرسنٹیج کتنی ہے، تو وہ سند کی جو پرسنٹیج آپ نے یہ لکھ دینی ہے، یعنی کہ ثانویہ کی سند کی۔ اور اس کے بعد المعادل الکل للدراسہ، مکمل جو آپ نے پڑھا ہے کسی مدرسے میں یا اسکول میں، اس سارے جتنے بھی آپ کی وہ بن رہی ہے پرسنٹیج وہ یہاں پر آپ نے لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ نے گریڈ سلیکٹ کرنا ہے، تقدیر مطلب گریڈ، کون سا گریڈ ہے آپ کا، یہاں پر ممتاز ہے، مطلب سب سے جو A+ گریڈ ہوتا ہے وہ ہے، جید جداً ہے، جید ہے، مقبول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر A+ جو ہے وہ بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، گریڈ ہے، اس کے بعد جو ہے نا B ہوتا ہے، پھر C ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے، جو آپ کا گریڈ ہے اسی کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پر اضافہ کے اوپر کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اضافہ پر کلک کریں گے تو یہ آپ کی ساری معلومات یہاں پر آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے صرف ایک ہی سند کی یہاں پر معلومات کو ہے وہ درج کرنا ہے۔
اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اسم المعرف، جس بندے نے آپ کی سفارش کی، یعنی کہ جس نے آپ کو تزکیہ دیا ہے، تو 2 تزکیہ آپ کے لیے لازمی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، ایک تزکیہ والے کا نام میں نے پہلے سے یہاں پر لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم، اسم المعرف اس کا نام ابراہیم ہے۔ اس کا منصب کون سا ہے، میں نے شیخ الحدیث لکھ دی ہے، آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں، مدرس ہے، معلم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا درجۃ العلمیہ کون سا ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو دکتورہ لکھ دی ہے، یعنی کہ وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے۔ تو ایک کا میں نے اضافہ کر دیا، دوسرے کا بھی میں آپ کے سامنے اضافہ کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے۔ اضافہ پہ جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ بھی یہاں پر ایڈ ہو جائے گا، لیکن یہاں پر آپ نے نام لکھنا ہے، یہاں پر اس کا جو منصب ہے، مدرس ہے، مطلب استاد ہے، کیا ہے، یہ لکھ دینا ہے، مدرس لکھ دیں، آپ شیخ الحدیث لکھ دیں، علامہ لکھ دیں، جو بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کی جو علمی درجہ ہے وہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اس کے پاس کون سی ڈگری ہے، ٹھیک ہے، ثانویہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا بیکالورس کی ہے، ماسٹر کی ہے، یعنی بیچلرس کی، ماسٹر کی اور پی ایچ ڈی کی۔ تو جو اس کے پاس ڈگری ہے، جس نے آپ کو تزکیہ دیا ہے، وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہاں پر ماجسٹر جو ہے نا اس کا ماسٹر سلیکٹ کر لیا ہے۔ اچھا، یہ نوع المعرف، مطلب آپ کو تزکیہ دینے والے کی جو قسم ہے وہ کون سی ہے۔ ایک تو ہے مؤسسہ اسلامیہ، کسی دینی مدرسے نے، کسی ادارے نے آپ کو تزکیہ دیا یا کسی شخصیت نے دیا ہے۔ تو اگر آپ کو ادارے نے دیا ہے، ادارے کا نام ہے تزکیہ کے اوپر، تو آپ نے ادارے کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اگر کسی عالم دین نے دیا ہے، کسی مدرس نے دیا ہے، تو پھر آپ شخصیہ کو سلیکٹ کریں گے اور اضافہ کے اوپر کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی 1 اور 2 دونوں تزکیہ، دونوں جو ہے تزکیہ والوں کے نام آپ کے پاس یہاں پر موجود ہیں، آ چکے ہیں۔ تو حفظ البیانات پر کلک کر دیں۔ تو دیکھیں یہ آپ کی تمام بیانات حفظ ہو چکے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے الخلفیہ العلمیہ، ٹھیک ہے، یہ پیج آپ کے سامنے کھل چکا ہے۔ یہاں پر آپ نے حفظ القرآن الکریم، آپ نے قرآن کریم کتنا حفظ کیا ہے، مکمل حفظ کیا ہے، تو احفظہ کاملا، یعنی کہ میں نے مکمل حفظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس لدی اجازت فی القرآن، اگر قرآن کے حوالے سے آپ کے پاس اجازت ہے تو وہ سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ لدی اجازت فی القراءۃ السبع، قراءۃ 7 کے حوالے سے آپ کے پاس اجازت ہے تو یہ سلیکٹ کر لیں۔ احفظ بعض الاجزاء، کچھ سپارے یاد کیے ہیں تو یہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ احفظ قصار الصور، اگر آپ نے چھوٹی صورتیں یاد کی ہوئی ہیں تو یہ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ کچھ پارے نہیں کیے اور چھوٹی صورتیں آپ نے سلیکٹ کی ہیں تو یاد کی ہیں تو آپ نے یہ سلیکٹ کرنا ہے۔ لیکن یہاں پر آپ نے بالکل صحیح جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، مکمل حافظ ہے تو مکمل لکھیں، کم یاد ہے تو کم لکھیں، چھوٹی صورتیں یاد ہے تو چھوٹی صورتیں لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں احفظہ کاملا۔ یہاں پر المتون العلمیہ، یعنی کہ قرآن کے علاوہ اور کون کون سے فنون کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے متون یاد ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہیں کہ نحو صرف کے اندر آپ نے کچھ متون یاد کیے ہیں، حدیث کے اندر یاد کیے ہیں، باقی جو ہے نا علوم کے اندر کیے ہیں، تو یہاں پر لکھ دیں، وگرنہ یہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، مستوی اللغہ، اچھا اللغہ عربیہ کے اندر آپ کا مستوی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ کے پاس 3 ہے۔ لا اجید، مطلب صحیح طرح میں لکھ نہیں سکتا، کتابہ، یہاں پر کتابہ لکھا ہوں نا، لکھنے کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اب عربی زبان کس طرح لکھ سکتے ہیں، تو لا اجید، میں بالکل مطلب صحیح طرح نہیں لکھ سکتا، میں ضعیف ہوں، اور اس طرح میں مقبول ہوں، اور جید۔ تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں کہ اگر عربی آپ اچھی طرح لکھنا جانتے ہیں بالکل ہر حساب سے، تو پھر آپ جید لکھ دیں، نہیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا بس آپ مقبول لکھ دیں، ٹھیک ہے، کتابہ لکھنے کے بارے میں۔ اچھا، اب قرات کے بارے میں ہے کہ آپ کا پڑھنے کا، آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنے کا لیول کیا آپ کا، تو میں بالکل مطلب صحیح طرح نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ کو بالکل صحیح طرح پڑھنا نہیں آتی تو یہ لکھ دیں، اگر تھوڑی بہت آتی ہے، کمزوریاں ہیں، تو پھر یہ لکھ دیں، ٹھیک ہے، کہ ضعیف لکھ دیں۔ اور اگر آپ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں، بالکل اچھی نہیں لیکن مقبول ہے، چل جاتی ہے، تو پھر یہ مقبول سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور بالکل اگر اچھی طرح، بالکل آپ صحیح طرح پڑھ سکتے ہیں عربی تمام اعراب کے ساتھ، تو پھر آپ یہ سلیکٹ کر لیں، لیکن میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ یہ سلیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ہے محادثہ، آپ بول چال میں کیسے ہیں، عربی زبان آپ کو بولنے میں آتی ہے نہیں آتی،
تو یہاں پر میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا کہ آپ ضعیف لکھ لیں، کیونکہ عربی زبان بہت بڑے بڑے علماء کے لیے بھی بولنا مشکل ہو جاتی ہے، تو طالب علموں کے لیے تو کافی مشکل ہے۔ یہاں پر آپ یہ سلیکٹ کر لیں، بعد میں جب آپ کا انٹرویو ہوگا تو اس کی بہاف پر آپ کے کلیہ کا یا معہد اللغہ عربیہ کا تعین ہوگا۔ تو بولنے کے حساب سے آپ ضعیف لکھ دیں۔ اچھا، سننے کے حساب سے، مطلب سننے کے بعد آپ کو کتنی سمجھ آتی ہے، تو یہ بھی آپ اس کو بھی مقبول کر دیں یا ضعیف کر دیں، جس حساب سے آپ اپنے حساب سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر لغت الاخری، کوئی اور زبان آپ یہاں پر سلیکٹ کریں جو آپ کو آتی ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نیچے آ جاتا ہوں، بہت ساری زبانیں ہیں، مجھے اردو زبان آتی ہے دوسری، تو میں اردو کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ یہاں پر 2-3 زبانیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لکھنے میں آپ کیسے ہیں اردو کو، تو الحمدللہ میں صحیح طرح لکھ سکتا ہوں۔ پڑھنے میں کیسے ہیں، پڑھ بھی صحیح طرح سکتا ہوں، اور بات چیت بھی اچھی طرح کر سکتا ہوں، اور اچھی طرح سننے کے بعد سمجھ بھی سکتا ہوں۔ تو یہ دوسری زبان میں نے ایڈ کر دی، ٹھیک ہے۔ اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اضافہ کے اوپر کلک کرنا ہے، تو وہ زبان نیچے آ جائے گی۔ اس کے علاوہ پھر آپ دوبارہ کوئی اور زبان بھی سلیکٹ کر کے یہاں پر اضافے پر کلک کر کے دوسری زبان انگلش وغیرہ اگر آپ کو آتی ہے تو وہ بھی آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح اب انڈیا والوں کو اردو بھی آتی ہے، ہندی بھی آتی ہے، ویسے تو ایک ہے، لیکن یہاں پر ہندی بھی موجود ہوگی اور اردو الگ سے موجود ہوگی، تو دونوں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ہے کہ آپ نے دوسری زبان کے اندر جو امتحانات دیے ہیں، اختبارات مطلب امتحانات دیے ہیں، ان کی تفصیل یہاں پر لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرے خیال میں ضروری نہیں ہے، یہ اختیاری ہے ساری چیزیں۔ الدورات آپ نے کتنے دورے کیے، علمی دورے جو ہوتے ہیں ان کی تفصیل یہاں پر لکھیں، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ الجوائز، جو آپ کو انعامات حاصل ہوئے ہیں، جو آپ کو ایوارڈز ملے ہیں، وہ یہاں پر لکھنے ہیں، تو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ تو مین جو چیزیں تھیں وہ ہم نے لکھ دیں، ٹھیک ہے، اوپر۔ تو اس کے بعد ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تم الحفظ، الحمدللہ حفظ ہو چکا ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، التالی کے اوپر کلک کریں، تو یہ آپ کے سامنے المسارات الرغبات آپ کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ نے نظری اور علمی دو آپ کے پاس آپشن آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نظری کا مطلب ہے کہ کلیہ شرعیہ مطلب شرعی کالجز جو ہیں وہ نظری ہیں، اور سائنسی کالج جو ہیں وہ علمی ہیں۔ تو اگر آپ سائنسی کالجز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ نے علمی کو سلیکٹ کرنا ہے، وگرنہ نظری کو۔ جیسے دیکھیں، ہم نظری کو سلیکٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کے سامنے الشرعیہ، الدعوہ، اصول الدین، القرآن الکریم، یہ سارے جتنے بھی شرعی کالجز ہیں ان کے نام آ گئے۔ اس طرح آپ علم کو سلیکٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس علوم، الحاسب مطلب یہ سائنس، اور یہ ہو گیا آپ کے پاس کمپیوٹر سائنس ہے، اور انجینئرنگ ہے، اور سائنس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی۔ تو جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں، سائنسی کالجز کے لیے یا نظری کے لیے مطلب شرعی کے لیے، تو آپ وہ سلیکٹ کریں، ٹھیک ہے۔ میں یہاں پر نظری کو سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ اچھا، نوع دراسہ کیا، یہاں پر ایک ہی آپشن ہے انتظام کا، یہ سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ایک آپشن ہے بکالوریوس کا، تو یہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اہم چیز ہے، اس کو آپ نے شروط رغبات کو کلک کر لینا ہے، ٹھیک ہے، لازمی ہے اس کو۔ اب یہ آپ کے پاس اپ ڈاؤن کا آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے اوپر آپ کے پاس شریعہ ہے، پھر دعویٰ ہے، و اصول الدین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا داخلہ جو ہے وہ حدیث والے کلیہ کے اندر ہو، تو آپ کیا کریں گے، یہاں پر اس کو سلیکٹ کر کے اس کو اوپر لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ حدیث والا اوپر چلا گیا، ٹھیک۔ اب پہلے نمبر پر آپ کی رغبت کیا ہے کہ آپ حدیث والے کلیہ میں پڑھنا چاہتے ہیں، کلیۃ الحدیث میں، ٹھیک ہے۔ اگر کلیۃ الحدیث میں آپ کو داخلہ نہیں ملتا تو دوسرے نمبر پر آپ کی رغبت کون سے کلیہ میں، اس کو سلیکٹ کریں۔ مثال کے طور پہ دوسرے نمبر پر میں الدعوہ و اصول الدین اس کو جو ہے سلیکٹ کرتا ہوں کہ اگر اس میں داخلہ نہیں ہوا حدیث والے میں تو اس میں مجھے داخلہ چاہیے، تو اس کو آپ کر لیں۔ سوری، یہ اوپر چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اب پہلے نمبر پر حدیث ہے، دوسرے پر دعویٰ ہے، اور تیسرے پر میں چاہتا ہوں کہ اگر ان دونوں میں نہیں ہوتا تو پھر میرا داخلہ شریعہ کے اندر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم ہے، آپ اپنی مرضی سے ان سب کو جو ہے نا سیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو سیٹ کرنے کے بعد آپ نے حفظ کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو یہ الحمدللہ حفظ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے التالی کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب آپ کی جو ہے یہ ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اجباری مطلب یہ ڈاکومنٹس آپ کے اوپر لازمی اپلوڈ کرنے ہیں، اپنے لازمی اپلوڈ کرنے ہیں، یہاں تک جہاں تک نام کا آپشن آ رہا ہے یہاں تک لازمی ہے۔ پھر جو لالا کا آپشن آ رہا ہے یہ اختیاری ہیں، آپ چاہیں تو اپلوڈ کریں وگرنہ نہ کریں۔ تو کہ صورت شخصیہ ہے، ٹھیک ہے، سوری میں آپ کو شناختی کارڈ بول گیا، یہ تصویر ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کی تصویر سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے صورت شخصیہ تصویر، تو یہاں پر آپ جب کلک کریں گے تو میں فی الحال فرضی چیزیں اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں کسی کا داخلے کے لیے اپلائی نہیں کر رہا۔ تو جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر جو ہے نا بہت ساری، یہ دیکھیں میرے پاس ڈاکومنٹس کچھ پڑے ہوئے ہیں ویسے تصویریں، تو میں ایک کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا، جب میں اوپن کروں گا تو یہ یہاں پر دیکھیں اپلوڈ ہو چکا ہے اور سیو بھی ہو چکا ہے۔ تو اس کو آپ دوبارہ یہاں سے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ واقعی جو میں نے اپلوڈ کیا ہے وہ صحیح کیا ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر میں کلک کروں گا تو نئی ونڈو کھل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے پھر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں، ٹھیک ہے، اوپن کر کے اس کو دیکھ لیں گے کہ واقعی میں نے وہی چیز اپلوڈ کی ہے یا نہیں۔ تو اس کے علاوہ پھر دوسرے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں یہ آپ نے سارے اس طرح اپلوڈ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے آپ کے پاس شہادت الثانویہ، یعنی کہ آپ کی مین جو سند ہے، مین سرٹیفکیٹ ہے جس کی بیاف پہ آپ نے داخلہ بھیجنا ہے، تو شہادت الثانویہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ یہاں پر شہادت الثانویہ لکھی ہوئی ہے اور آپ نے کسی اور جو ہے نا سند کو یہاں پر جو ہے نا اپلوڈ کر دیا ہے، میٹرک کی سند اپلوڈ کر لی، کوئی اور سند اپلوڈ کر لی، تو ایسا نہیں چلے گا۔ یہاں پر دیکھیں شہادت الثانویہ کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس شہادت الثانویہ کی سند ہو، ٹھیک ہے، بیچلر کی آپ نے یہاں پر جو ہے نا وہ نہیں لگانی کسی اور کی۔ تو یہاں پر پھر آپ کلک کریں گے، ایک فرضی طور پر میں دوسری کو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح اپلوڈ ہوتی جائے گی۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، پھر ساری چیزیں اپلوڈ کر کے پھر میں آگے آپ کے پاس آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ تیسرے نمبر پر کیا ہے، ترجمۃ الشہادہ الثانویہ، یہ جو آپ کی سرٹیفکیٹ ہے ثانویہ کی، اگر یہ عربک کے اندر نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کا ترجمہ بھی لازمی اپلوڈ کرنا ہوگا۔ اگر یہ عربی کے اندر ہے تو یہاں پر بھی آپ نے مطلب یہ سند اپلوڈ کرنی ہے، اور ترجمے کی جگہ بھی وہی عربی والی سند اپلوڈ کر دینی ہے، یعنی کہ یہ دونوں ایک ہی جگہ پر آپ نے ایک چیز دونوں جگہ پر اپلوڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کشف الدرجات، آپ کی مارک شیٹ، اگر یہ بھی عربی کے اندر ہے تو یہاں پر بھی یہ اپلوڈ کر دینی ہے اور نیچے بھی وہی اپلوڈ کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر آ جاتا ہے جواز السفر، آپ کا پاسپورٹ۔ تو پاسپورٹ جو ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے، اس کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ نے پاسپورٹ یہاں پر اپلوڈ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے التقریر الطبی، آپ کی جو میڈیکل رپورٹ ہوتی ہے، جو پہلے بنیادی طور پر آپ بنوا لیتے ہیں میڈیکل رپورٹ کسی MBBS ڈاکٹر سے، آپ کی اعضاء کی سلامتی اور ان چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ بھئی اس کو کوئی متعدی بیماری نہیں ہے، اس کے تمام اعضاء سلامت ہیں، تو وہ آپ کو رپورٹ جو ملتی ہے وہ آپ نے یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے۔ اگرچہ وہ عربی کے اندر ہے تو پھر یہاں پر بھی آپ نے وہ اپلوڈ کرنی ہے، اور تقریر الطبی مترجم، مطلب اس کا جو ترجمے کے بارے میں آپ سے یہاں پر مانگا جا رہا ہے، تو دونوں ایک چیز دونوں جگہ یہاں آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے۔ اگر عربی کے اندر نہیں ہے، انگریزی میں ہے، تو اس کا ترجمہ کرا کے یہاں پر اس کے ترجمے کی کاپی آپ نے اپلوڈ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتی ہے شہادت المیلاد، شہادت المیلاد مطلب برتھ سرٹیفکیٹ یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے، عربی کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی ایک ہی چیز اپلوڈ کر دینی ہے۔ اگر یہ عربی کے اندر نہیں ہے اور انڈیا پاکستان میں عربی کے اندر نہیں ہوتی تو آپ نے اس کا ترجمہ کروا لینا ہے، اور شہادت المیلاد یعنی برتھ سرٹیفکیٹ کا ترجمہ یہاں پر اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے شہادت حسن السیرہ والسلوک،
یہ جس ادارے میں آپ پڑھتے ہیں وہاں سے آپ کو حسن السیرہ و سلوک کا جو ہے سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو وہ اگر عربی کے اندر ہو تو یہاں پر اپلوڈ کر دیں، اور یہاں پر ترجمے والی جگہ پر بھی اپلوڈ کر دیں۔ اگر عربی کے اندر نہیں ہے تو یہاں پر اوریجنل اپلوڈ کریں، اور یہاں پر اس کا ترجمہ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں، شہادت حسن السیرہ و سلوک مترجمہ، ٹھیک ہے، للعربیہ۔ اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پر التوصیات العلمیہ، یہ جو تزکیہ ہے نا آپ کے پاس، جو آپ نے 2 تزکیہ لگائے تھے، تو آپ نے وہ 2 تزکیہ جو ہے یہاں پر اپلوڈ کر لینے ہیں۔ تو یہاں پر میرے خیال میں ایک ہی کا آپشن ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، دونوں کو کمبائن کر لینا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا دونوں تزکیوں کو یہاں پر لگا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی وہ چیزیں جو ضروری آپ نے لازمی لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس شہادت الخلو من السوابق، یہ مطلب باقی چیزیں جو ہے نا، باقی شہادات آپ کے پاس جتنے سرٹیفکیٹ ہیں، وثائق حفظ القرآن الکریم ہیں، قرآن کریم کے جو وثائق ہیں آپ کے پاس، اور اس طرح متون علمیہ جو آپ نے حفظ کیے ہیں، جو دورات آپ نے دورے اٹینڈ کیے ہیں، اس کے آپ کے پاس اگر کوئی اضافی سندیں ہیں تو لگائیں، وگرنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ مطلب انگلش کے اندر آپ نے کوئی امتحانات وغیرہ دیے ہیں، یا کوئی آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو ابھی میں یہ ساری چیزیں اپلوڈ کر لیتا ہوں جو ضروری ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو 2 اپلوڈ کر کے دکھائی تھی۔ تو اس کے بعد پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں، پھر آگے کا مرحلہ دیکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ سارے جتنے بھی ڈاکومنٹس ریکوائرڈ تھے وہ میں نے ساری اپلوڈ کر دی ہیں، میں نے تو فرضی کی ہیں، لیکن آپ نے اچھی طرح چیک کرنا ہے، ہر چیز کو اس کی جگہ کے اوپر آپ نے جو ہے نا اپلوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور دوبارہ اس کو یہاں سے چیک بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے چیک بھی کر لینا ہے۔ اور پھر آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں، سب سے پہلے ہے آپ کی تصویر پاسپورٹ سائز کی 4x6 کی، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے شہادت الثانویہ، ٹھیک ہے، ثانویہ کی جو سند ہے وہ ہے، پھر اس کے بعد ثانویہ کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس مارک شیٹ ہے اور مارک شیٹ کا ترجمہ ہے، اس طرح آپ کے پاس پاسپورٹ ہے، اور آپ کے پاس میڈیکل رپورٹ ہے اور میڈیکل رپورٹ کا ترجمہ ہے، شہادت المیلاد برتھ سرٹیفکیٹ ہے اور برتھ سرٹیفکیٹ کا ترجمہ ہے آپ کے پاس، شہادت حسن السیرہ والسلوک ہے اور اس کا ترجمہ ہے پھر آپ کے پاس، اور تزکیہ ہیں آپ کے، اور جو ہے اس کے علاوہ پھر جو چیزیں بھی ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ ان کے آگے لا لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں پر تزکیہ جو ہے ان کا بھی ترجمے کا آپشن نہیں آ رہا، تو آپ کوشش کریں کہ تزکیہ جو ہے نا عربی کے اندر بنوا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر عربی کے اندر نہ بنے تو پھر انگلش کے اندر اگر ہو تو پھر بھی چل جائے گا، لیکن یہاں پر ترجمے کا آپشن نہیں ہے تو آپ عربی کے اندر ہی بنوا لیں تو زیادہ اچھا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، تالی کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس یہ 2 آپشن آ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں، اتعهد بأن جميع المعلومات التي أدخلتها في طلب القبول الصحيحة وأن جميع أوراق ثبوتية وشهادتي سليمة من التحريف۔ تو یہ ساری چیزیں مطلب لکھی ہوئی ہیں کہ میں نے جتنے بھی معلومات یہاں پر درج کی ہیں وہ بالکل میں نے ٹھیک ٹھاک درج کی ہیں، صحیح ہیں، اور جتنے بھی میرے ڈاکومنٹس ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، ان کے اندر کسی قسم کی تعریف وغیرہ یا جعل سازی نہیں کی گئی ہے، تو یہاں پر اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہی ہے کہ میں جامعہ کی جتنے بھی مطلب قواعد و ضوابط ہیں ان کا خیال رکھوں گا، ٹھیک ہے، جامعہ کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں اور مملکہ کے جتنے بھی ہیں، تو یہ ساری چیزیں سب کو آپ نے اوکے کر دینا ہے، ٹھیک ہے، سلیکٹ ان کو کر لینا ہے سب کو۔ اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس 2 سوال ہیں، هل انت من ذوی الاحتیاجات الخاصہ اذا كان نام یرجى ذکر نوع الاحتیاج۔ اچھا، آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی معذوری کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، کسی قسم کی آپ کو معذوری ہے، کسی بھائی کی اگر ٹانگ کا مسئلہ ہے، ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، یا کوئی بھی اور معذوری ہے، تو وہ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو اگر معذوری ہے تو نام کریں گے، اور نام کے بعد پھر ان کے آگے یہ کھانا کھل جائے گا،
اور اس کے اندر وہ تفصیل لکھ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں فلاں فلاں معذوری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کو معذوری نہیں ہے تو انہوں نے لا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ پھر دوسرے ہے حل تعانی من امراض المزمنہ، اچھا آپ کسی متعدی بیماری کے اندر مبتلا تو نہیں ہیں، تو اس کو آپ نے لازمی لا ہی سلیکٹ کرنا ہے۔ تو ان دونوں آپشن ہیں بڑے قیمتی ہیں اور بڑے اہم ہیں۔ یہاں پر معذوری کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو اس کو بھی آپ نے نہیں لگانا ہے۔ اگر کوئی معذوری ہے تو پھر یہاں پر نام لگ کے اس کی تفصیل یہاں پر لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی متعدی بیماری ہے یا نہیں ہے تو اس کو آپ نے یہاں پر سلیکٹ کرنا ہے لا کے خانے میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، حفظ الاسئلہ و تعہد، یہ ساری چیزوں کا آپ نے حفظ کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تم الحفظ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، تالی کے اوپر کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کے پاس یہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ آپ اچھی طرح اپنے بیانات کو چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو دقت کے ساتھ ان کو دیکھ لیں۔ یہاں پر آپ جب کلک کریں گے نا استعراض جمیع البیانات ہی، کہ مجھے میرے جتنے بھی بیانات میں نے درج کیے ہیں وہ مجھے دکھائی جائیں، تو یہ آپ کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنے بھی آپ کے بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے شروع سے لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی آپ نے درج کیے تھے وہ آپ کے سامنے یہاں پر آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے کرنا ہے سارا اچھی طرح جو ہے بیانات کو آپ نے چیک کر لینا ہے۔ یہاں پر مطلب نام وغیرہ تو نہیں آ رہے، دیکھیں نام وغیرہ، نام کے خانوں میں کوئی چیز نہیں آ رہی، لیکن باقی معلومات یہ ساری آپ کے سامنے یہاں پر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس وہ کیے ہیں تو مختصر یہ ساری چیزیں آپ کے پاس انہوں نے آپ کو دکھا دی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہاں پر کلک کریں گے نا پہلے والے جو آپ نے بیانات درج کیے تھے تو آپ کا نام وغیرہ ساری چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں آپ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ سے آپ چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ دوسرے نمبر پر بیانات التواصل، اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ جتنے بھی آپ نے بیانات کیے اچھی طرح دوبارہ ان کو ایک دفعہ چیک کر لیں۔ چیک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، تقدیم کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ آپ کو کہہ رہے ہیں تاکید لا يمكن تعدیل بعد، یعنی کہ یہ چیزیں بھیجنے کے بعد آپ کسی قسم کی دوبارہ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو اچھی طرح وہ کہہ رہے ہیں پڑھ لیں، اگر نام میں کوئی غلطی ہے، پاسپورٹ یا کسی اور چیز میں اگر کوئی غلطی ہے تو وہ اچھی طرح آپ دیکھ لیں، اس کے بعد پھر آپ دوبارہ جو ہے اس کی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ بالکل میں نے ٹھیک جو ہے اپلوڈ کی ہیں، ساری معلومات میں نے ٹھیک دی ہیں، تو میں اس کو نام کے اوپر کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں بھائی، یہ آپ کی الحمدللہ یہاں پر آپ کی طلب جو ہے وہ بھیجی جا چکی ہے، آپ کو رقم الطلب جو ہے وہ مل گیا ہے۔ یہ جو رقم الطلب ہے نا یہ آپ نے بالکل حفاظت سے اور اس کو سنبھال کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی آپ کو آپ کی طلب کے بارے میں سٹیٹس معلوم ہوگا کہ آپ قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ یہ بہت ضروری ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح جو ہے نا اپنے کسی جگہ پر کمپیوٹر کے اندر، موبائل کے اندر کہیں پر بھی اس کو سیو کر لیں، اس کے اسکرین شاٹ لے کے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ تاریخ ہے اس کی، حالہ ہے کیا ہے کہ مطلب آپ کی طلب جو ہے نا وہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہاں پر ویو پر آپ کلک کریں گے تو پھر آپ کو وہ ساری چیزیں بیانات جو آپ کے ہیں وہ آپ کو دکھا دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ سارے وہ بیانات آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ میں نے یہ ساری چیزیں فرضی جو ہے وہ انٹر کی تھی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، تو یہ سارے بیانات جتنے بھی ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں سے آپ پرنٹ کے اوپر کلک کر کے آپ پرنٹ بھی نکال سکتے ہیں۔ پرنٹ نکال لیں، اس کا اپنے پاس سیو کر لیں کمپیوٹر کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو مجھے ضرورت نہیں ہے، بہرحال یہ دیکھیں آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس پرنٹ کا جو ہے نا آپشن آ جائے گا، بیانات المتقدم القبول والتسجیل الجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ، ٹھیک ہے، PDF میں یہ سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہماری طلب چلی گئی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک ای میل آئی ہوگی، ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں وہ بیانات سارے میرے پاس یہ PDF میں کھل چکے ہیں۔ تو یہاں پر ہم
ریفریش کریں گے تو یہاں پر جو طلب بھیجنے کے بعد ہمیں ای میل آئی وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو یہ آپ کے پاس ای میل آئی ہوئی ہے، اور اس ای میل کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تم تقدیم طلب کا بالجامعۃ الاسلامیہ بالمدینہ سیتم مراجعہ طلب کا، یہ مطلب یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کی طلب جو ہے وہ بھیجی جا چکی ہے، اور آپ کا یہ کوڈ بھی انہوں نے آپ کو یہاں پر سینڈ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی طلب کا بھی مراجعہ ہوگا۔ میں نے تو ایک فرضی طور پر سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں کیے تھے، ایک ہی تصویر میں نے بار بار لگا کے جو ہے نا وہ سینڈ کر دیے، تو آپ نے اچھی طرح اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ اور یہ لگانے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ قبول ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔